جو رزق مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ ایک کیڑے کو پتھر سے رزق کیسے ملا، یہ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیاستان میں قیام کے دوران مجھے پتہ چلا کہ شہر سے باہر ایک غار میں ایک درویش مقیم ہیں جو ہر وقت یاد خداوندی میں مشغول رہتے ہیں۔ میں چند درویشوں کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو ذکر خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے 20 برس تک سیر و سیاحت کی اور پھر میں ایک درویش کی خدمت میں پہنچا جو ایک پہاڑی جنگل میں مقیم تھے اور وہاں کسی پرندے کا گزر نہ تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ اس جگہ کیسے رہتے ہوں گے جہاں کھانے کو کچھ دستیاب نہیں۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں ہی تھا، ان درویش نے کہا، تم حیران ہو کہ مجھے رزق کیسے ملتا ہے جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے ہو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقدر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ پھر انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھو۔ پھر انہوں نے فرمایا، یہ جو پتھر سامنے پڑا ہے اسے توڑو۔ اور جب میں نے وہ پتھر توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو بھی پتھر میں رزق دیا، تو کیا وہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ درویش کہنے لگے، میں رات انہی کے ہاں مقیم رہا اور افطار کے وقت ایک شخص آیا جس نے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا حلوہ ان کے سامنے رکھا، اور جب وہ درویش تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم حیران تھے کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا رزق پہنچا دیا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی میں ان سے رخصت ہوا اور اب 30 برس گزر چکے، مجھے میرا رزق عالم غیب سے مل جاتا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ان درویش کے ہاں مقیم رہے اور جب شام ہوئی ہم نے ان کے ہمراہ نماز مغرب ادا کی، اور پھر ایک شخص آیا جس کے سر پر خوان تھا، اور اس نے وہ خوان ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان درویش نے وہ خوان ہمارے آگے کر دیا اور پھر ہم نے اس سے سیر ہو کر کھایا، مگر اس خوان سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر ان درویش نے اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر لگائی اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ ہم نے وہ پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر وہ خوان اور پانی کا چشمہ دونوں غائب ہو گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبح ہوئی اور جب ہم ان درویش سے رخصت ہونے لگے اور مصافحہ کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا
تو انہوں نے فرمایا ایک دن میں تازہ وضو کے لیے غار سے باہر نکلا تو مجھے ایک دینار ملا۔ میں نے وہ دینار اٹھا لیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے اور تو کہتا تھا کہ میں متوکل ہوں اور میرا وعدہ بھی تجھ سے یہی تھا۔ اگر تو نے توکل کیا تو میں تیرے رزق کا ضامن ہوں گا، مگر تو نے اس دینار کو اٹھاتے ہوئے اپنے وعدے کو فراموش کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان درویش نے کہا کہ جب میں نے غیب سے آواز سنی تو فوراً وہ دینار پھینک دیا اور اپنا وہ ہاتھ جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے بغیر دینار کو اٹھایا تھا اسے بھی کاٹ پھینکا، اور اب 20 برس ہوئے میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں اور اپنی نگاہیں آسمان کی جانب بلند نہیں کرتا اور خود کو ملامت کرتا ہوں کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بیان کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک لمحہ کے لیے بھی یاد خداوندی سے غافل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اسی لیے ان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے اور وہ اپنے رزق کے لیے خوار نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق صرف رب کی ذات دیتی ہے۔ اگر وہ ایک کیڑے کو پتھر سے رزق دے سکتی ہے تو ہم تو انسان ہیں مگر ہمارا یقین پختہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ یقین عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔